السلام علیکم ورحمۃ اللہ رفاقت اکیڈمی میں تمام ویئرز کا تمام سننے والوں کا ویلکم، خوش آمدید۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے جو ڈسکشن جاری تھی اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ انگریز جو ہیں بر صغیر میں مسلمانوں انگریزوں کی جو آمد ہے وہ کس طرح ہوئی اور کب سے ہوئی، اور ود دا پیسج آف ٹائم کیسے انہوں نے بر صغیر میں آئے اور کیسے بر صغیر پر قابض ہوئے، اس بارے میں آج بات کریں گے۔ اچھا، بر صغیر میں جو ہندو تھے یا پاک و ہند جو تھی، یعنی پاکستان اور انڈیا کا جو علاقہ ابھی تک آتا ہے، اس میں ہندو بھی آباد تھے، مسلمان بھی آباد تھے اور سکھ بھی آباد تھے۔ یعنی یہ اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں کا یعنی یہ وطن تھا۔ تو کیا ہے کہ ابھی موجودہ جو پاکستان اور جو بھارت ہے یعنی انڈیا کا جو ملک ہے، اس پر یہ علاقہ محیط ہے۔ اب 16ویں صدی میں یعنی اس وقت شروع ہوا جب ملکہ الزبتھ اول جو تھی، انہوں نے کیا کیا کہ بحری جہاز جو ہیں وہ روانہ کیے بر صغیر کی طرف، اور بعد میں جب 17ویں صدی میں آئی، تجارتی مقاصد کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جو ہے وہ انگریز بر صغیر پاک و ہند میں داخل ہوا۔ اچھا، یاد رہے کہ اس وقت جو دور تھا وہ مسلمانوں کے ایک لمبے اقتدار کے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ جب انگریز اس غرض سے آئے کہ ہم یہاں پہ تجارت کریں گے، تو کیا ہوا کہ ایک لمبے دور کے حکومت کے بعد، یعنی مسلمانوں کی ایک لمبی حکومت کے بعد، اس وقت یعنی مغل بادشاہ جو تھے اس بر صغیر پر حکمرانی کر رہے تھے، اور مغل بادشاہوں کی کچھ ایسی عیاشیاں تھیں، کچھ ایسے یعنی ان کے شوق تھے، کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس طرف توجہ نہ دی، اور جب ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر میں آتی ہے تو وہ ان کو تجارتی تعاون بھی مہیا کرتے ہیں۔ یہ مغل بادشاہ جو تھے وہ تجارتی تعاون جو تھا، یعنی کافی رعایتیں تھیں جو کہ ان کو دی گئی تھی۔ اب جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، سیاست میں آہستہ آہستہ کیا ہوا، اس نے مداخلت کرنا شروع کر دی، اور جب سیاست میں مداخلت کرنا شروع کر دی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے جو پنجے تھے، اپنے جو پاؤں تھے، اس قدر مضبوط کر لیے کہ وہ کئی جگہوں پہ جو ہے وہ وہاں پہ اس قدر مضبوط ہو چکی تھی کہ وہاں پہ اس کو نکالنا یا وہاں سے اس کو باہر کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ اور ایک بات وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ اس دوران جو ہندوستان کے جو کچھ علاقے تھے، وہاں پہ فرانسیسیوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ اثر رسوخ تھا۔ اب جو فرانسیسی تھے اور جو یعنی انگریز تھے، یعنی برطانوی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو آئے ہوئے تھے، ان کے لیے ہندوستان جو تھا وہ بر صغیر جو تھا وہ ایک میدان جنگ بن چکا تھا۔ اب اچھا، یاد رہے یہ برطانوی کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، جو 1600 میں ملکہ الزبتھ اول کے منظور کردہ چارٹر کی بدولت جو ہے وہ قائم ہوئی تھی، اور اس کمپنی میں برطانوی تاجر اور اشرافیہ جو حصے دار تھے۔ جو برطانوی تاجر تھے اور اس وقت کی جو اشرافیہ تھی وہ حصے دار تھی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آگے بات کرتے ہیں کہ جنگ پلاسی اور بنگال میں جو برطانوی راج تھا اس کا آغاز یعنی کیسے ہوا۔ جنگ پلاسی کی بات کریں، 1757 کی جو جنگ پلاسی ہے بر صغیر کی تاریخ میں، اس کا ایک بہت یعنی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس جنگ میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال کے جو نواب تھے سراج الدولہ، ان کو شکست دے کر بنگال میں اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا۔ کس نے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی میں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس نے بنگال میں اپنے جو ہے وہ جو اس وقت کے وہاں کے بعد یعنی نواب تھے، یعنی بادشاہ تھے نواب سراج الدولہ، برطانوی جو سامراج تھا ہندوستان میں اپنی تجارتی جو مفادات تھے ان کا تحفظ کرنا چاہتا تھا، مگر سراج الدولہ کا جو رجحان تھا وہ فرانس کی طرف تھا، یعنی وہ فرانس کو پریورٹی دیتے تھے۔ اس طرح وہ برطانوی مفادات کے سامنے ایک بڑی رکاوٹ تھا، اس لیے
اس سے نجات حاصل کرنا برطانوی جو کمپنی تھی اس نے بہتر سمجھا۔ برطانوی افواج جو تھی وہ برصغیر میں سپہ سالار رابرٹ کلائیو کو نواب سراج الدولہ کی جنگی برتری سے آگاہی تھی، یعنی اس کو آگاہی حاصل تھی جنگی برتری سے، اس لیے اس نے میجر جعفر کو رشوت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ آپ نے سنا ہوگا جعفر کا نام، میر جعفر، جس نے سراج الدولہ کو جو ہے وہ دھوکہ دے کر وہ انگریزوں کے ساتھ مل گیا تھا، اور غدار مثالیں بھی دی جاتی ہیں میر جعفر کی، یعنی میر صادق اور میر جعفر کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں تاریخ میں غداری کے طور پہ۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس طرح عیاری سے یعنی دھوکے دہی سے برطانوی جو سامراج تھا اس نے نواب سراج الدولہ کو جو ہے وہ شکست دے دی، اور اس وقت کے جو ہے وہ بنگال پر وہ قابض ہو گئے۔ برطانوی جو فوج تھی اس کی فتح جو ایک لحاظ سے بڑی اہمیت کے حامل تھی، کیونکہ تجارتی لحاظ سے وہ مزید مضبوط ہوتے چلے جا رہے تھے، اور صرف فرانس پر اپنی برتری ثابت کی، بلکہ متحدہ ہندوستان کی بندرگاہوں پر بھی انہوں نے کیا کر لیا، قبضہ کر لیا۔ اور تاریخ دان یہ سمجھتے میں حق بجانب ہیں کہ جنگ پلاسی نے برصغیر کی غلامی کے لیے راہ ہموار کر دی۔ جو جنگ پلاسی تھی یعنی اس نے چونکہ نواب سراج الدولہ کو شکست ہو چکی تھی، تو یوں جو برصغیر کے لوگ تھے، جو برصغیر کے مسلمان تھے یا ہندو تھے، وہ غلامی کی طرف جو ہے وہ یہ پہلا یوں سمجھ لیں کہ اس وقت سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں آگے ہم بات کریں گے، یعنی آگے کیسے یہ سلسلہ چلا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کیسے ہندوستان میں داخل ہوئی، اور کس طریقے سے نواب سراج الدولہ جو تھے ان کو شکست ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آ جاتے ہیں جی میر جعفر نے کیسے ان کو جو ہے وہ دھوکہ دیا، یہ تمام باتیں آج ہم نے ڈسکس کی۔ اور یہ تاریخ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، تاریخ کے جو دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ہم ایسی ہی ویڈیو لے کے انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ اور آپ نے کرنا ہے اس چینل کو سبسکرائب، تاکہ ہر ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو فوراً آپ کریں گے چینل کو سبسکرائب، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے فی امان اللہ۔